بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم آڈینس، آپ سب خیریت سے ہوں گے؟ آج ہم دوبارہ ایک اور ویڈیو اور شارٹ ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 295C۔ ہم لوگ میں اپنے ساتھ مدعو کیا ہوا ہے آج اس ویڈیو میں بشر مومن اور ایک عام شہری کے لحاظ سے مزمل خان کو۔ بشر مومن کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہے، نہ ہی کسی مسجد کے مولوی ہیں، ایک عام شہری ہیں، لیکن مذہبی بکس وغیرہ پڑھنے کا بہت شوق ہے، ریسرچ کرنے کا بہت شوق ہے، کیونکہ اس میں اصلاح کا پہلو سر عام رہتا ہے، بالکل برسر عام رہتا ہے۔ ان کا شوق ہے، جس کی وجہ سے ان کی ریسرچ کافی اچھی اور بہترین لگتی ہے۔ تو اس لیے ہم ان کو پوچھیں گے کہ آپ کے مطابق یہ جو 295C ہے، یہ شک کیا ہے، یہ کن حالات میں لاگو ہوتی ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں بشر مومن سے کہ آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں 295C کن حالات میں لاگو ہوتی ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ محمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ 295C جو ہے، جو کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے سعد محترم محمد علی مرزا پر انعقاد ہوا ہے، جی، جو کہ انتہائی بے بنیاد اور بے وجہ سا انعقاد ہی ان کے اوپر ہے، بقول مفتیان کرام کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں استاد محترم کے مخالفین سب سے پہلے مولانا طارق مسعود صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی محمد علی مرزا صاحب کے حق میں ہی کیا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل ناجائز اور بلا وجہ سا اس پہ لگا دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد غامدی صاحب آتے ہیں، انہوں نے بھی آپ کے بہت سارے علماء کرام، اور انہوں نے جواد نقوی، اہل تشیع کے جواد نقوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی، اور ساری عمر ہمیں یہ سکھاتے رہے ہیں، بریلوی مکتبہ فکر سے بھی ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، نقل کفر نہ باشد، صحیح، یعنی کہ اگر ہم نے کفر کی نقل کی ہے تو وہ کفر نہیں آپ کے اوپر کہلائے گا۔ یعنی آپ کے مطابق مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے جو کلمات کہے ہیں وہ صرف انہوں نے پیچھے والے آدمی کی بات آگے بتائی ہے، نقل کی ہے، تو وہ کفر نہیں ہے، کفر نہیں ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو انتہائی ایک اور سوشل میڈیا کے بڑے ہی جانے مانے مفتی کرام ہیں، انہوں نے سیدھا نظریاتی کونسل کو مخاطب ہو کے کہا ہے کہ انہوں نے بڑی ہی کچی بات کی ہے اور اپنی حیثیت اور اہمیت کھو دی ہے۔ جی یس، کہ اس طرح اگر آپ اس طرح کے فیصلے کریں گے تو کیسے آئندہ مستقبل میں اپنی بات یا اپنی فیصلے کو لاگو کر سکیں گے کسی بھی انسان پہ، جی یس، بالکل، یا کوئی بھی قانون آپ کا کیسے کوئی مانا جائے گا جب آپ کے موقع پر آپ نے انتہائی ایک کچی سی بات کر کے اور فضول سی ایک 295C جو ہے ان کو لگا دی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ میں ان کے حق میں مفتیان کرام کے بہاف پر، یہ میرا اپنا بھی تجزیہ ہے، مگر میرے اپنے تجزیے سے پڑھ کر مفتیان کرام کی بات جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی، جی بالکل، بقول ان کے وہ بھی تو آگے مختلف چینلز پہ مختلف ویڈیوز میں آخر آج وہ اظہار کرتے ہیں کہ یہ مطلب یہ جو 295C نہیں بنتی تھی، بہت سے ادب کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، بے ادبی آپ اس کو ضرور کہہ سکتے ہیں، مگر یہ توہین رسالت میں شمار نہیں ہوتی۔ بالکل، بہت بہت شکریہ بشر مومن، آپ نے یہ اپنی رائے کا اظہار کیا اور تجزیہ پیش کیا۔ مزمل خان صاحب، ہاں، میں آڈینس آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے، ہم تینوں جو بیٹھے ہیں، ہم لوگ میں سے کوئی بھی مفتی نہیں، کوئی بھی اسکالر نہیں، ہم لوگ عام شہری ہیں، لیکن ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی اس کے آگے رکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے، کیا ہمارے مذہب کے ساتھ یہ جو حال کیا جا رہا ہے، کیا یہ اس کا حق بنتا تھا؟ ہمیں بچپن سے لے کے آج تک جو سکھایا گیا
وہ ون وے سکھایا گیا. اگر کوئی بندہ اگر آ کے ہمیں کچھ سکھانے لگا ہے, کچھ آف دا سائڈ باتیں بتانے لگا ہے, تو وہ جرمدار ہو گیا. کیا اس نے کبھی مذہب کے رخ سے ہٹ کر کوئی بات کی ہو تو پھر سمجھ آتی ہے. تو اس لیے اس پروگرام کو ہم لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں. تو میں مزمل خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک عام شہری ہونے کے ناطے آپ نے جو سیکھا, جو انالیسس کیے, وہ آڈینس کے سامنے رکھیے, تاکہ آڈینس بھی عام شہری ہم جیسے ہیں, وہ اگر آپ بھی اپنے انالیسس رکھیں گے تو سیم اگر آپ کی میچ کر جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ عوام میں شعور اور مذہبی شعور پیدا ہو رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے مدعو کیا. جزاک اللہ خیر. جس طرح عادل بھائی نے ابھی بیان فرمایا ہے کہ مفتی عالم دین, کئی ہر مذہب فکر کے عالم دین نے اس بات کی تائید کی ہے کہ یہ 295C بالخصوص علی مرزا صاحب پہ جو لگی ہے, اس بات پہ کافی زیادہ پروگرامز بھی ہو چکے ہیں اور وہ انکار ہی کیا جا رہا ہے اور اس کو غلط ہی تصور کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو جو 295C شک ہے, یہ ہمارے لیے بینگ اے مسلم ایک بہت ہی مقدس شک ہے جو آئین میں ہمارے یہ شک ڈالی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں ایک عام شہری, عام مسلمان ہونے کے ناطے سے, جہاں تک میری نالج ہے یا میرا علم ہے, یہ کہتا ہے کہ کچھ مولوی حضرات, میں اس میں عالم دین کو نہیں ڈالوں گا, مفتیوں کو نہیں ڈالوں گا, کیونکہ اگر وہ عالم ہوں یا مفتی ہوں تو وہ یہ نہ کریں کہ انہوں نے صرف اپنا مذہبی کارڈ چلانے کی خاطر یہ سارا کھلواڑ کیا مسلمانوں کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ, اور یہ چلتا ہی جائے گا. اور اس سے معذرت آپ کی بات کرتا ہوں, مسلمانوں کی بڑی دل آزاری ہوئی. بے شک جی, کیوں نہیں. جو اس کی وجہ یہ ہے, سوری جی, کہ جس طرح عادل بھائی نے بیان فرمایا کہ نقل کریں گے تو آپ پہ یہ مقدمہ لگ جائے گا, یہ ایک عام سا لفظ بن گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم دین کو چھوڑ دیں, دین کی باتیں کرنا چھوڑ دیں, بالکل, اور سیکھنا بھی چھوڑ دیں. ڈیفینیٹلی کہ سیکھنا بھی چھوڑ دیں, کیونکہ ہم جو پڑھتے جائیں گے وہ تو ہم کہتے بھی جائیں گے, تو ہم یہ کتنوں پہ لگائیں گے 295C. بالکل جی, ٹھیک ہے. دروازہ کھل گیا, ایک نیا دروازہ کھل گیا, ایک دوسرے سے بدلے لینے کا, ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا, رسوا کرنے کا, یہ ایک نیا دروازہ کھل گیا. بس میں تو اس پروگرام کے توسط سے سب سے پہلے اس شخص کو سلام کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے, اور وہ سلام آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس سینس میں کر رہا ہوں, کہ جس نے سب سے پہلے یہ مقدمہ درج کروایا, اس بندے کو ذرا شرم نہیں آئی, اس نے ذرا نہیں سوچا کہ میں کس قسم کا مقدمہ درج کروانے لگا ہوں. کیا وہ کس منہ سے جا کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شکل دکھائے گا؟ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس نے سب سے پہلے تو وہ مرتکب ہوا جب اس نے وہ جا کے رپورٹ لکھوائی. اگر مرزا جی نے مرتکب ہوا تو اس کے بعد دوسرا شخص وہ مرتکب ہوا جس نے وہ جا کے ہو بہو ورڈ بائی ورڈ وہ لفظ لکھوائے جا کر, اس نے بھی تو ادا کر دی ہے, تو اس پر بھی 295C کی شک لگ سکتی ہے. میں بولوں گا مجھ پہ بھی لگ جائے گی, یہ بولیں گے, یہ تو سر عام شروع ہو جائے گا. جس تھانے دار نے لکھا ہے پھر وہ بھی اس چیز کا مرتکب ہو گیا. بالکل. تو اس طرح کہنے سے بات ہے, اس نے اپنے قلم سے وہ پورے الفاظ لکھے ہیں. خدا را آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنے علماء کرام سے کہ ہمارے مذہب کا مذاق مت اڑائیں. ہم تو پہلے ہی بہت بے راہ روی کا شکار ہیں, ہم تو پہلے ہی بہت گناہ گار ہیں. ہم لوگ اپنی اصلاح کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں, اور آپ لوگ ہمیں آؤٹ آف دا وے لے کے جاتے ہیں, آپ دوسری سائڈ پر ہمیں لے کے جاتے ہیں. سیدھا سیدھا اللہ کا نظام, سیدھا سیدھا اللہ کی کتاب, اور سیدھا سیدھا اللہ کے نبی کا نظام ہے. اگر ہم اس کو فالو کرتے رہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری فلاح نہ ہو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس پر منو ان سے عمل کر لیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان پر جنت واجب نہ ہو جائے. ہم لوگ سب گناہ گار ہیں, ہم سب اپنے حق میں اور آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہماری اصلاح فرمائے. آپ لوگ سب اپنا خیال رکھیے گا. اجازت آتے ہیں, اللہ حافظ.